السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر کچھ سحری کی وضاحت کرنے آیا ہوں اور کچھ افطاری کی وضاحت کرنے آیا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیے، سحری کھانا یہ سنت ہے اور اس کو کھانا بھی چاہیے، کیونکہ بہت سارے حضرات دیکھا جاتا ہے کہ سحری بہت پہلے کھا لیتے ہیں۔ حالانکہ سحری تو ہو جاتی ہے، سنت پر عمل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سحری کا وقت بتایا ہے، جو سحری کھانے کا جو طریقہ بتایا ہے، وہ رات کا آخری حصہ یعنی کہ صبح صادق سے پہلے، یعنی کہ آخر وقت میں سحری کھانا چاہیے۔ یہ مصنون طریقہ ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو جائے کہ وقت کے اندر شک پیدا ہو جائے۔ مطلب صبح صادق سے پہلے سحری کھا لینی چاہیے، اور بعض رات تو کیا کرتے ہیں کہ اذان کا انتظار کرتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اگر وہ کوئی یہ حرکت کرے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب صبح صادق ہو جاتا ہے تو فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور اذان تقریباً صبح صادق کے 10 منٹ کے بعد اذان پڑھی جاتی ہے، اور صبح صادق 10 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہم ختم سحری کا وقت کہتے ہیں۔ تو اسی لیے سحری کھایا کرو، اس میں برکتیں ہیں، اور ہو سکے جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو 10 سے 15 منٹ پہلے آپ اٹھ کر تہجد کی چند نفل پڑھ لیں اور اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ استغفار کریں، ذکر اللہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ جتنے نیک اعمال آپ کر سکتے ہو کرو، لیکن سحری آپ آخری وقت میں کھائیں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے، لیکن اتنی تاخیر نہ کریں کہ اس میں پھر شک پیدا ہو جائے۔ اب سحری بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں کہ سحری اتنے دبا کر کھاتے ہیں، اتنی دبا کر کھاتے ہیں کہ پورے دن ان کو ڈگاریں آتی رہتی ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ سحری ضرور کھائیں، آپ کھانا ضرور کھائیں، لیکن آپ اتنا اپنا پیٹ خالی رکھیں تاکہ ہمیں دوپہر سے ہی بھوک لگنی شروع ہو جائے، کیونکہ جب ہمیں دوپہر سے بھوک اور پیاس لگے گی اور جو ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں ہمیں اللہ یاد آئے گا۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی برکت سے ہمارے گناہوں کو جلاتا رہے گا۔ تو اسی لیے کبھی بھی آپ پیٹ بھر کر کی سحری نہ کھائیں، اور کچھ اپنا پیٹ کا حصہ باقی رکھیں تاکہ آپ کو دوپہر سے بھوک لگنی شروع ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہم افطار کے ٹائم اتنا ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہمیں دعا تو مانگنے کی کیا ضرورت ہوگی کہ ہمیں دعا پڑھنی یاد نہیں رہتی افطاری کی۔ تو اسی لیے افطاری سے پہلے آپ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ جو پریشانی کے اندر آپ مبتلا ہو وہ پریشانی آپ اللہ کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کے لیے اس وقت دعا کریں۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کاروبار کی دعا کریں۔ آپ کا بچہ پڑھائی کے اندر کمزور ہے، اپنے بچے کی دعا کریں کہ اللہ میرے بچے کو کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کو جو بھی کوئی تکلیف ہے، افطاری سے چند منٹ پہلے بیٹھ کر اللہ سے توبہ استغفار کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، اور اپنی فیملی کو لے کر بیٹھیں، اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھیں، اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیں، اور ان سے دعا کروائیں، دعا خود بھی کریں اور ان کو بھی دعا کروائیں، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس ٹائم دعا قبول ہوتی ہے۔ اب بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے، دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کچھ خاص وقت ایسے بنائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے حق میں وہ چیز بہتر ہوگی تو عطا کریں گے، اور نہ آپ کو بچا لیں گے اللہ تعالی۔ تو اسی لیے افطاری کے ٹائم آپ دعا کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ بہت سارے حضرات بس دسترخوان کو سجانے میں لگ جاتے ہیں، بس کسی طرح دسترخوان سج جائے، اور ہم نے اپنے گھر کی مستورات کو، ماں اور بہنوں کو ہم نے اتنا بیزی کر دیا گھر کے اندر، انہیں پکوان کے اندر، کہ وہ بیچاری ذکر اللہ تو کیا کریں گے، ان کو دعا کی مانگنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ تو میں سارے مرد حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ
کام میں ہاتھ بٹایا کرو، یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ بیچاری پوری صبح کو ہمارے لیے اٹھتی ہیں، سحری بناتی ہیں، پھر افطار میں وہ 3-4 بجے لگ جاتی ہیں، تو کم سے کم کچھ ٹائم ان کو تو ملنا چاہیے اللہ سے باتیں کرنے کا، ذکر اللہ کرنے کا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، ان کو بھی ٹائم ملنا چاہیے اللہ سے دعا مانگنے کا۔ کیا وہ بھی تو چاہتی ہوں گی کہ ہمارے بھی تو درجات بلند ہوں؟ حالانکہ وہ آپ کی خدمت کر رہی ہے، ان کو اس پر بھی اجر ملے گا، لیکن ان کو تھوڑا سا ٹائم ایسا دو کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے سوالات رکھ سکیں، اللہ سے دعا مانگ سکیں، اللہ سے کچھ کہہ سکیں، کچھ تو ان کو ٹائم دو۔ ان کو گھر کے اندر اتنا بزی نہ کرو۔ ہم نے گھر کی مستورات کو گھر کے اتنے کام دے دیے کہ بیچاری پورا دن لگی رہتی ہے۔ تو اسی لیے اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹایا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ کام۔ یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، آپ ان کے ساتھ خدمت کرو گے، انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا آپ سے، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے، کیونکہ عبادت سے جنت ملے گی اور خدمت سے خدا ملے گا۔ جسے خدا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ تو عبادت کے ساتھ ساتھ آپ خدمت بھی ضرور کرا کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام تر باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو سے، تب تک کیا مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔